السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات کا ایک نیا ایپیسوڈ۔ وہ تقریباً 2 بجے کمرے میں آیا اور اس کا خیال تھا کہ امامہ سو چکی ہوگی، مگر وہ ابھی بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی ہوئی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر کی لائٹس اب آف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا تھا۔ سو جانا چاہیے تھا تمہیں امامہ، اس سے نظریں ملنے پر سالار نے کہا۔ وہ کھڑکیوں کے آگے ایک کرسی رکھے دونوں پاؤں اوپر کیے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی۔ سو جاؤں گی۔ وہاں سب سو چکے ہیں، دیکھو لائٹس آف ہیں سب بیڈ رومز کی۔ وہ دوبارہ گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ سالار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر واش روم چلا گیا۔ 10 منٹ بعد کپڑے تبدیل کر کے وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ امامہ اب بس کرو، اس طرح دیکھنے سے کیا ہوگا؟ بیڈ پر لیٹے لیٹے اس نے امامہ سے کہا۔ میں نے کب کہا ہے کہ کچھ ہوگا؟ تم سو جاؤ۔ تم وہاں بیٹھی رہو گی تو مجھے نیند بھی کیسے آئے گی؟ لیکن میں یہی بیٹھوں گی، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ سالار کو اس کی ضد نے کچھ حیران کیا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس نے پھر کہا، امامہ تم اگر بیڈ پر آ کر لیٹو گی تو یہاں سے بھی تمہیں تمہارا گھر نظر آتا ہے۔ سالار نے ایک بار پھر کوشش کی تھی۔ یہاں سے زیادہ قریب ہے۔ وہ اس بار بول نہیں سکا۔ اس کے لہجے میں موجود کسی چیز نے اس کے دل پر اثر کیا تھا۔ چند گز کا فاصلہ اس کے لیے بے معنی تھا۔ وہ اس کا گھر نہیں تھا۔ چند گز کی نزدیکی اس کے لیے بہت تھی۔ وہ 9 سال بعد گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ہمارے گھر کے اوپر والے فلور میں ایک کمرہ ہے۔ اس کمرے کی کھڑکیوں سے تمہارا گھر کا لان اور پورچ تک نظر آتا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ امامہ یکدم کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ کون سا کمرہ؟ مجھے دکھاؤ۔ اس کے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کر اس نے بے چینی سے پوچھا۔ دکھا سکتا ہوں اگر تم سو جاؤ، پھر صبح میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا، سالار نے آنکھیں کھول کر کہا۔ میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ وہ بے حد خفگی سے سیدھی ہو گئی۔ اوپر والا فلور لاکڈ ہے۔ امامہ جاتے جاتے رک گئی۔ وہ یکدم مایوس ہوئی تھی۔ سالار مجھے لے کر جاؤ اوپر۔ پھر اس نے اس کا کندھا ہلانے لگی۔ اس وقت تو نہیں لے کر جاؤں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں ذرا سی بھی محبت نہیں ہے نا مجھ سے؟ وہ اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی۔ ہے، اسی لیے تو نہیں لے کر جا رہا۔ صبح وہاں جانا، تمہاری فیملی کے لوگ گھر سے نکلیں گے، تم انہیں دیکھ سکتی ہو۔ اس وقت کیا نظر آئے گا تمہیں؟ سالار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ویسے بھی مجھے نہیں پتا کہ کمرے کی چابیاں کس کے پاس ہیں۔ صبح ملازم سے پوچھ لوں گا، سالار نے جھوٹ بولا۔ اوپر کا فلور مقفل نہیں تھا، لیکن امامہ کو روکنے کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ کچھ مایوس ہو کر دوبارہ کھڑکی کی طرف جانے لگی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور فلور میں تب ان لاک کرواؤں گا اگر تم ابھی سو جاؤ۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، میں بیٹھ کے اس طرح سوؤں گی۔ سالار نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے کمبل ہٹا کر اس کے لیے جگہ بھی بنا دی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ سالار کے جگانے سے کھلی۔ سحری ختم ہونے بھی ابھی کچھ وقت تھا۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے اور منہ ہاتھ دھو کر آئی، تب تک خاصامہ نے کھانے کی ٹرالی کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا ختم کرتے ہی امامہ نے کہا، اب چابیاں لے آؤ، اوپر چلیں۔ مجھے نماز پڑھ کر آنے دو۔ نہیں، مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے۔ اس بار سالار نے جیسے امامہ کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اسے لے کر وہ اوپر کے فلور پر آ گیا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوتے ہی وہ جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہاں سے اس کے گھر کا پورا لان اور پورچ نظر آ رہا تھا۔ لان بالکل بدل گیا تھا۔ وہ ویسا نہیں رہا تھا جیسا کبھی ہوتا تھا جب وہ وہاں تھی۔ تب وہاں وہ کرسیاں بھی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ لان میں لگی بیلیں اب پہلے سے بھی زیادہ بڑی اور پھیل چکی تھی۔ آنسوؤں کا ایک نیا ریلا اس کی آنکھوں میں آیا۔
سالار نے اس دفعہ اس سے کچھ نہیں کہا، کہنا بیکار تھا، اسے فی الحال رونا تھا، وہ جانتا تھا۔ وہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد اسے خدا حافظ کہنے اوپر آیا تھا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد بھی وہ کھڑکی کے سامنے اسی طرح کھڑی تھی۔ سالار نے اندر آنے پر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں گاؤں کے لیے نکل رہا ہوں، شام تک واپس آؤں گا۔ 10-11 بجے کے قریب پاپا اور ممی اٹھ جائیں گے، تب تم نیچے آ جانا۔ وہ اب بھی اس طرح دوپٹے سے آنکھیں اور ناک رگڑ رہی تھی، لیکن اب اس کی نظریں اب بھی کھڑکی سے باہر تھیں۔ سالار اور یہ کمرہ جیسے اس کے لیے اہم نہیں رہا تھا۔ وہ اس سے کیا کہہ رہا تھا اس نے کچھ نہیں سنا تھا، اور سالار یہ جانتا تھا۔ وہ اسے خدا حافظ کہتے ہوئے چلا گیا۔ وہ اگلے 4 گھنٹے اسی طرح صوفے پر جمی بیٹھی رہی۔ اس دن اس نے 9 سال بعد باری باری اپنے تینوں بھائیوں کو بھی گھر سے جاتے دیکھا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی انہیں دیکھتی ہچکیوں سے روتی رہی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اتنے سال سے صبر کے جو بند وہ باندھ بیٹھی تھی، اب وہ بند باندھنا مشکل ہو رہے تھے۔ وہ پہلے اسلام آباد آنا نہیں چاہتی تھی اور اب یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ 4:30 بجے اسے ملازم نے انٹرکام پر اٹھایا تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ سکندر اور طیبہ بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سالار بھی افطار سے چند منٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ سکندر اور طیبہ کہیں انوائٹڈ تھے اور ان دونوں کی فلائٹ کے وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس ڈنر کے لیے نکلنے سے پہلے وہ سالار اور امامہ سے مل کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ 11 بجے کی تھی، اور جب وہ دونوں باہر آئے تو باہر پورچ میں ڈرائیور ایک کارڈ کے ساتھ گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ سالار نے سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد چابی ڈرائیور سے لے لی۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ ہم لوگ بائی روڈ جا رہے ہیں، پاپا آئے تو تم انہیں بتا دینا۔ ڈرائیور نے کچھ احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ شاید سکندر نے اسے ضرورت سے زیادہ ہدایات کر گئے تھے، لیکن سالار کی ایک جھاڑ نے اسے خاموش کر دیا۔ اور اب اتنی وفاداری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے گھر سے نکلتے ہی پاپا کو فون کر دو، وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا اسے کہہ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے گھر سے نکلتے ہی وہ یہی کام کرے گا، اس لیے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے سکندر کے فون پر کال کی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے سکندر کا فون انگیج کرنا چاہتا تھا۔ پاپا، ہم لوگ نکل رہے تھے تو سوچا آپ سے بات کر لوں، سالار نے سکندر سے کہا۔ اچھا کیا، ذرا ممی سے بات کرا دیں، اس نے سکندر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سکندر سے کہا۔ اس سے خدشہ تھا کہ سکندر ڈرائیور کی ان کمنگ کال کو دیکھ کر چونکیں گے۔ وہ اگر گاڑی میں ان سے بات کر رہا ہے تو ڈرائیور انہیں کیوں کال کر رہا ہے؟ البتہ طیبہ اس سے بات کرتے ہوئے کسی ان کمنگ کال کو چیک نہ کرتی، اور اگر کرتی بھی تو ان کو شک نہیں ہوتا۔ اگلے 15 منٹ وہ طیبہ کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ ساتھ بیٹھی امامہ کچھ حیران تھی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ وہ اتنی لمبی باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا جتنا وہ اب یکدم باتونی ہو گیا تھا۔ ادھر یہی حیرانی طیبہ کو ہو رہی تھی۔ سکندر ڈنر ٹیبل پر چند افراد کے ساتھ مصروف تھا۔ 15 منٹ لمبی گفتگو کے بعد جب سالار کو یقین ہو گیا کہ ڈرائیور اب تک سکندر کو کئی کالز کرنے کے بعد تنگ آ کر کالز کرنا چھوڑ چکا ہوگا، یا کم از کم دوبارہ کرنے کی اگلی کوشش کچھ دیر بعد ہی کرے گا، تو اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون آف کر دیا۔ طیبہ اور سکندر کی واپسی 12 بجے سے پہلے متوقع نہیں تھی، اور اب اگر ڈرائیور سے 5-10 منٹ بعد بھی ان کی بات ہوتی تو وہ بہت فاصلہ طے کر چکے ہوتے۔ بائی روڈ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا فون بند ہوتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا۔ یوں ہی دل چاہ رہا تھا، کچھ یادیں تازہ کرنا چاہتا ہوں، سالار نے سیل فون رکھتے ہوئے کہا۔ کیسی یادیں؟ تمہارے ساتھ پہلے سفر کی یادیں۔ وہ کچھ دیر اس سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ وہ اس شخص سے کیا کہتی کہ وہ اس سفر کو یاد نہیں کرنا چاہتی؟ وہ اس کے لیے سفر نہیں تھا، خوف اور بے یقینی میں چند گھنٹے تھے جو اس نے گزارے تھے۔ مستقبل ایک وقت ایک بھیانک بھوت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ اس راستے میں وہ بھوت مسلسل اسے ڈرا رہا تھا۔ میرے لیے خوشگوار نہیں تھا وہ سفر، اس نے تھکے سے لہجے میں سالار سے کہا۔ میرے لیے بھی نہیں تھا، سالار نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کئی سال ہانٹ کرتا رہا، مجھے دیکھنے آیا ہوں کہ اب بھی ہانٹ کرتا ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔
اور بہت مدھم انداز میں مسکرایا۔ امامہ خاموش رہی۔ کئی سال پہلے کی وہ رات ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی تھی، اور آنکھوں کے سامنے صرف رات ہی نہیں بلکہ جلال بھی آیا تھا۔ اس رات کی تکلیف کا ایک سرا اس کی ذات کے ساتھ بندھا تھا، دوسرا اس کی فیملی کے ساتھ۔ اس نے دونوں کو کھویا تھا۔ اگلی صبح کا سورج لاکھ ہمیشہ جیسا ہوتا، اس کی زندگی ویسی نہیں رہی تھی۔ کبھی وہ سوچ سکتی تھی کہ وہ کبھی اس رات کو صرف تکلیف سمجھ کر سوچے گی، تقدیر سمجھ کر نہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ برابر میں بیٹھا شخص آج اس کے آنسوؤں سے بے خبر نہیں تھا، لیکن اس وقت بے خبر تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ امامہ آنکھیں پوچھنے لگی تھی۔ وہ سارا نقشہ جو اس نے اپنی زندگی کا کھینچا تھا، اس میں یہ شخص کہیں نہیں تھا۔ زندگی نے کس کس کو کس کے ساتھ جوڑا، کس تعلق کو کہاں سے توڑا تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ سفر خاموشی سے ہو رہا تھا، لیکن طے ہو رہا تھا۔ اب بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہے ہو۔ امامہ کو کئی سال پہلے کی اس کی ریش ڈرائیونگ یاد تھی۔ زندگی کی قدر ہو گئی ہے اب۔ اس نے سالار سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے پوچھا، تمہاری وجہ سے احتیاط کر رہا ہوں۔ وہ بول نہیں سکی۔ خاموشی کا ایک اور وقفہ آیا۔ وہ شہر کی حدود سے باہر نکل آئے تھے اور سڑک پر دھند محسوس ہونے لگی تھی۔ یہاں دھند گہری نہیں تھی، لیکن موجود تھی۔ کبھی دوبارہ سفر کیا اکیلے اس روڈ پر؟ امامہ نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ موٹر وے سے جاتا رہا ہوں اب، اگر گاڑی میں جانا ہو تو۔ بس ایک بار آیا تھا کچھ ماہ پہلے، وہ کہہ رہا تھا، جب پاپا نے مجھے تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ دیا۔ کیا رات تھی! وہ جیسے تکلیف سے کراہا اور پھر ہنس پڑا۔ امید تھی جس کو اس رات میں نے مجسم فنا ہوتے دیکھا۔ سمجھ میں آیا مجھے کہ تب اس رات تم کس حالت سے گزری ہوگی، اذیت سے بہت زیادہ، موت سے ذرا سی کم، لیکن تکلیف اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے وہ جو کچھ اس تک پہنچانا چاہ رہا تھا پہنچ رہا تھا۔ اس کانچ سے وہ بھی گزری تھی۔ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ گردن سیٹ کی پشت سے ٹکائے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سارا راستہ بس یہی سوچتا رہا کہ اب میں کروں تو کروں کیا کروں گا کہ میں زندگی میں سوچ رہا تھا اللہ نے مجھے ضرورت سے زیادہ زندگی دے دی ہے۔ تمہارے ساتھ برا کیا تھا، برا تو ہونا ہی تھا نا میرے ساتھ، یاد ہے نا میں نے تمہارے ساتھ سفر میں کیسی باتیں کی تھی۔ اس نے عجیب انداز میں ہنس کر ایک لمحے کے لیے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی، پھر سالار نے نظریں چراتے ہوئے گردن سیدھی کر لی۔ سفر پھر خاموشی سے طے ہونے لگا تھا۔ وہ تعلق جو ان کے بیچ تھا وہ جیسے خاموشی کو بھی گفتگو بنا رہا تھا۔ لفظ اس وقت خاموشی سے زیادہ بامانی نہیں ہو سکتے۔ امامہ نے بھی گردن سیدھی کر کے سڑک کو دیکھنے لگی۔ دھند اب گہری ہو رہی تھی، جیسے وہ سڑک پر نہیں بلکہ اپنے ماضی کی دھند میں داخل ہو رہے تھے، گہری، معدوم نہ ہونے اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینے والی گہری دھند۔ کیا کیا اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی، لیکن جو کچھ تھا وہ اجھل ہو گیا تھا، فراموش نہیں ہوا تھا۔ سیل فون کی رنگ ٹیون نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ سیل فون پر سکندر کا نمبر چمک رہا تھا۔ سالار ہنس پڑا۔ امامہ اس کی بے مقصد ہنسی کو نہیں سمجھی تھی۔ ہیلو، سالار نے کال ریسیو کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا تھا۔ اسے حیرت تھی، سکندر عثمان کی کال اتنی دیر سے نہیں آنی چاہیے تھی۔ شاید ڈرائیور نے ان کے گھر پہنچنے پر ہی انہیں سالار کے ایڈونچر کے بارے میں مطلع کیا تھا۔ سالار کی آواز کچھ کم کر دی تھی۔ جو کچھ سکندر اسے فون پر کہہ رہے تھے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ امامہ تک پہنچتا۔ جی وہ اب تابداری سے کہہ رہا تھا۔ سکندر اس پر
बहुत बुरी तरह बरस रहे थे। और क्यों ना बरसते वो? इन्हें बेवकूफ़ बनाना जैसे सालार के लिए बाएं हाथ का खेल था, और ये एहसास सिकंदर के गुस्से में इजाफा कर रहा था। उन्होंने कुछ देर पहले तैयबा के पर्स में पड़े हुए अपने सेल पर ड्राइवर की कई मिस कॉल देखी थी, और इससे बात करके वो खून के घोंट पी कर रह गए थे। बाय रोड लाहौर जाना इस वक्त इनके लिए इसकी हिमाकत का आला तरीन मुजाहिरा था, लेकिन इसने जितने इत्मीनान से इनकी आंखों में धूल झोंकी थी, वो इनके लिए ज़्यादा इश्तिआल अंगेज़ था। अब गुस्सा ख़त्म कर दें पापा, हम दोनों बिल्कुल महफूज हैं और आराम से सफ़र कर रहे हैं, इसने बिलाखिर सिकंदर से कहा। तुम ज़फ़र को धमकियाँ देकर गए थे कि मुझे इन्फॉर्म ना करे। धमकी? मैंने एक मौदबाना दरख्वास्त की थी इससे कि वो आपको फ़िलहाल इन्फॉर्म ना करे। आप डिनर छोड़कर ख्वामख्वाह परेशान होते। वो बड़ी रसानत से इनसे कह रहा था, मेरी दुआ है सालार कि तुम्हारी औलाद बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो और तुम्हें इतना ही ख्वार करे जितना तुम हमें करते हो। फिर तुम्हें माँ बाप की परेशानी का एहसास होगा। वो हंस पड़ा। पापा, इसी तरह की बातें करेंगे तो मैं औलाद ही नहीं पैदा करूँगा। इमामा ने इसके जुमले पर चौंक कर इसे देखा। पापा, दुआ कर रहे हैं कि हमारी औलाद जल्द पैदा हो। इमामा को चौंकते देखकर सालार ने फ़ोन पर बात करते हुए इसे बताया। वो बेख्तियार सुर्ख हुई, लेकिन इसको समझ नहीं आया कि इस तरह की दुआ का कौन सा वक्त और तरीक़ा है। दूसरी तरफ सिकंदर फ़ोन पर इसका जुमला सुनकर कुछ बेबसी से हंस पड़े। इनका गुस्सा कम होने लगा था। कई सालों के बाद इन्हें सालार से इस तरह बात करना पड़ी थी। वो अब इससे पूछ रहे थे कि वो कहाँ है। सिकंदर को अपने हुदूद अरबा के बारे में बताकर सालार ने फ़ोन बंद कर दिया। पापा नाराज़ हो रहे थे। इमामा ने संजीदगी से पूछा। खुश होने वाली तो कोई बात नहीं है, इसने जवाबन कहा। तुम झूठ क्यों बोलते हो? इमामा ने जैसे इसे शर्म दिलाने की कोशिश की थी। क्योंकि अगर मैं सच बोलूं तो लोग मुझे वो करने नहीं देते जो मैं करना चाहता हूँ। कमाल की मंतक थी और बेहद संजीदगी से पेश की गई थी। चाहे तुम्हारे झूठ से किसी को दुख ही पहुँचे। मेरे झूठ से किसी को दुख नहीं पहुँचता, बल्कि गुस्सा आता है। इसे समझाना बेकार था। वो सालार था और अब वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि सिकंदर ने इसे फ़ोन पर क्या कहा होगा। रात के तकरीबन पिछले पहर वो इस सर्विस स्टेशन पर पहुंचे थे। ये जगह याद है तुम्हें? सालार ने गाड़ी रोकते हुए इससे पूछा। इमामा ने धुंधसदा इस जगह को देखा जहां कुछ लाइट्स धुंध और अंधेरे का मुकाबला करने में मसरूफ़ थी। नहीं, इसने सालार से कहा, ये वो जगह है जहां तुमने रुककर नमाज पढ़ी थी। वो दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतर आया। इमामा ने कदरे हैरान नज़रों से इस जगह को दोबारा देखना शुरू किया। अब वो इससे किसी हद तक शनाख्त कर पा रही थी। वो भी दरवाज़ा खोलकर नीचे आई। एक कपकपी इसके जिस्म में दौड़ी। वो आज भी एक स्वेटर और चादर में मलबूस थी। वो कमरा बदल चुका था जहां उन्होंने बैठकर कभी चाय पी थी। चाय और चिकन बर्गर। सालार ने कुर्सी पर बैठते हुए इस आदमी से कहा जो जमाइयाँ लेते हुए इन्हें अंदर ले आया था और अब ऑर्डर के इंतज़ार में खड़ा था। इमामा इसके ऑर्डर पर इसे देखकर मुस्कुराई। अब खा लोगे? वो जानता था इसका इशारा किस तरह था। वो कुछ कहे बगैर मुस्कुराया। लास्ट टाइम हम वहाँ बैठे थे, तुमने वहाँ नमाज पढ़ी थी। वो हाथ के इशारे से इस कमरे के मुख्तलिफ अतराफ इशारा करते हुए कह रहा था। इमामा को याद नहीं था कमरे में जगह जगह टेबल्स और कुर्सियाँ लगी हुई थीं। फजर की नमाज में अभी बहुत वक्त था और फिलहाल इस जगह पर काम करने वाले चंद आदमियों के अलावा यहाँ कोई नहीं था। अब इस जगह पर चाय और बर्गर इतने बुरे नहीं थे जितने इस वक्त थे। प्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतर थी, लेकिन इन दोनों में से कोई न जायके को देख रहा था न प्रेजेंटेशन को। दोनों अपने अपने माजी को जिंदा कर रहे थे। ये चंद घूंट और चंद लुक़मों की बात नहीं थी, जिंदगी की बात थी जो न जाने रेल की पटरियों की तरह कहाँ कहाँ से गुजर कर एक स्टेशन पर आई थी। वो इस मकाम पर खड़े थे जहाँ इन पटरियों का कांटा बदला था। दौरे करीब एक दूसरे
में मदगम और अब एक दूसरे के साथ। इस रास्ते पर कुछ नई यादें बनी थी। इनकी शादी के बाद सड़क के रास्ते इनका पहला सफ़र, और इन नई यादों ने पुरानी यादों को धुंधलाने के अमल का आगाज़ कर दिया था। टेबल पर बिल के पैसे रखने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। इमामा ने भी इसकी पैरवी की। सालार ने चलते हुए इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। इमामा ने इसका चेहरा देखा। इसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आई थी। इमामा, वो पिस्टल कहाँ है? वो इमारत से बाहर आते हुए इसके सवाल पर चौंकी। इसे क्या याद आया था? वो हंस पड़ी। अबू के पास है, इसने सालार से कहा। तुम वाकई चला सकती थी? सालार ने पता नहीं क्या यकीन दहानी चाहिए। हाँ, इमामा ने सर हिलाया, लेकिन इसमें गोलियां नहीं थी। वो इसके अगले जुमले पर बेख्तियार ठटका। मेरे पास बस पिस्टल ही था, वो इत्मीनान से कह रही थी। इसने बेख्तियार सांस लिया। इसकी आंखों में धूल इसने झोंकी थी, या अल्लाह ने, वो अंदाज़ा नहीं कर सका। इस पिस्टल ने इसे जितना शौक और गुस्सा दिलाया था, अगर इसे अंदाज़ा हो जाता कि वो बुलेट्स के बगैर था, तो सालार इस दिन इमामा को पुलिस के हाथों ज़रूर अरेस्ट करवा कराता। वो पिस्टल हाथ में लिए क्यों इतनी पुरएतमाद नजर आई थी इसे? ये इसे अब समझ में आया था। तुम डर गए थे? इमामा हंस रही थी। नहीं, डरा तो नहीं था, मगर शॉक्ड रह गया था। तुम सारा रास्ता रोती रही थी। मैं तवक्को भी नहीं कर सकता था कि तुम मुझ पर पिस्टल निकाल लोगी। तुम्हारे आंसुओं ने धोखा दिया था मुझे। वो अब कुछ खफगी से कह रहा था। इमामा खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।